أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. اللهم لا آمين سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير. آمين آمين يا رب العالمين. آمين الحمد ثم لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 89 سے 92 تک آج ہم پڑھیں گے۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ وَلَقَدْ وَلَقَدْ قَالَ قَالَ لَهُمْ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ وَلَقَدْ وَلَقَدْ قَالَ قَالَ لَهُمْ. قاف کو یہاں پر پور پڑھیں گے، دال کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، ان میں سے کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو ہم قلقلہ یعنی کہ حواس کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ قاف کی ادائیگی کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ زبان کی جڑ جب اوپر تالو کے سافٹ حصے سے ٹچ کرتی ہے تو پھر قاف ادا ہوتا ہے، اس کا حلق کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس کو غائن کے مقام سے نہ نکالیے، یعنی کہ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے وہاں سے قاف نہیں نکلتا، بلکہ قاف کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر تالو کے ساتھ سافٹ حصے کے ساتھ ٹچ کیجیے تو صحیح طریقے سے قاف ادا ہوگا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ وَلَقَدْ وَلَقَدْ قَالَ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ هَارُونُ مِن قَبْلُ مِن مِن قَبْلُ قَبْلُ يَا قَوْمِ يَا يَا قَوْمِ قَوْمِ إِنَّمَا 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 فُتِنْتُمْ بِهِ فُتِنْتُم فُتِنْتُمْ بِهِ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبَّكُمُ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ. غنہ پراپر انداز میں کیجیے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبَّكُمُ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ الرَّحْمَنُ. فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا أَمْرِي أَمْرِي. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ
ولقد ولقد قال قال لهم لهم هارون هارون من من قبل قبل يا يا قوم قوم إنما إنما فتنتم فتنتم به. به कुछ गलतियां की हैं, अराउंड 3 के करीब आपने गलतियां की हैं, तवज्जो के साथ पढ़िएगा। वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्लु या क़ौमि इन्नमा फ़ुतिनतुम बिह। ولقد ولقد قال قال لهم هارون هارون من من قبل قبل يا يا قوم قوم إنما إنما فتنتم فتنتم به به. क़ाला नहीं पढ़ेंगे हम, क़ाला। قال قال इसी तरह हरूना नहीं है, हारून। هارون هارون वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्लु या क़ौमि इन्नमा फ़ुतिनतुम बिह। ولقد ولقد قال قال لهم لهم هارون هارون من من قبل قبل يا يا قوم قوم إنما إنما فتنتم به به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وإن وإن ربكم ربكم الرحمن الرحمن فاتبعوني فاتبعوني وأطيعوا وأطيعوا أمري أمري. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وإن وإن ربكم ربكم الرحمن الرحمن فاتبعوني فاتبعوني وأطيعوا وأطيعوا أمري أمري. قالوا لن نبرح قالوا قالوا لن لن نبرح نبرح हा की अदायगी को दुरुस्त कीजिएगा, वस्ते हलक से निकलेगा। قالوا لن نبرح قالوا قالوا لن لن نبرح نبرح عليه 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 عاكفين 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 حتى 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 يرجع إلينا موسى. يرجع يرجع إلينا إلينا موسى موسى. يرجع إلينا موسى. يرجع يرجع إلينا إلينا موسى موسى. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا قالوا لن لن نبرح نبرح عليه عليه عاكفين حتى عاكفين يرجع حتى إلينا يرجع موسى إلينا موسى. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا قالوا لن لن نبرح نبرح عليه عليه عاكفين عاكفين حتى حتى يرجع إلينا يرجع موسى إلينا موسى. قال يا هارون قال قال يا يا هارون هارون
ما منعك ما ما منعك منعك إذ رأيتهم إذ إذ رأيتهم رأيتهم ضلوا 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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا قال قال يا يا هارون هارون ما ما منعك منعك إذ إذ رأيتهم رأيتهم ضلوا ضلوا या हा दोनों के ऊपर खड़ी जबर हैं, इसलिए दोनों को आप स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا قال يا قال يا هارون هارون ما ما منعك منعك إذ رأيتهم رأيتهم ضلوا ضلوا ألا تتبعن ألا ألا تتبعني تتبعني أفعصيت 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 أمري 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 ألا تتبعني أفعصيت أمري ألا ألا تتبعني تتبعني أفعصيت أفعصيت أمري أمري ألا تتبعني أفعصيت أمري ألا ألا تتبعني تتبعني أفعصيت أفعصيت أمري أمري قال 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 يا ابن يا يا ابن ابن أم أم لا تأخذ لا لا تأخذ تأخذ بلحيتي 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 ولا برأسي ولا ولا برأسي برأسي إني إني خشيت 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 أن تقول أن أن تقول تقول فرقت 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 بين 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 بني إسرائيل بني بني إسرائيل إسرائيل ولم ترقب ولم ولم ترقب ترقب قولي 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 قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال قال يا يا ابن ابن أم لا أم تأخذ بلحيتي بلحيتي ولا برأسي ولا برأسي قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال يا قال يا ابن ابن لا لا تأخذ تأخذ بلحيتي بلحيتي ولا ولا برأسي برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي
إني إني خشيت خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ولم ترقب قولي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑا بنا لیا، سونے سے انہوں نے تراشا، جس کو سامری نے ان کے لیے تراش کے رکھا، اور کیونکہ اس میں سے آواز آتی تھی، گائے کی آواز آتی تھی، اور یہ فرعون کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اور کیونکہ فرعونی گائے کو پوچھتے تھے، تو ان میں بھی وہ خصلتیں پیدا ہو چکی تھی. انہوں نے فوراً سے اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہی ہمارا الہ ہے، اور شرک میں مبتلا ہو گئے. اس بات کا پتہ جب حضرت موسیٰ کو چلا تو وہ بہت زیادہ سخت ناراض ہوئے. حضرت موسیٰ اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر کے گئے تھے تاکہ وہ قوم کا خیال رکھیں. وَلَقَدْ اور تحقیق قَالَ کہا لَهُمْ ان سے ہارون علیہ السلام نے من قبل اس سے قبل یا قومی اے میری قوم انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہوتے ہو تم آزمائش میں ڈال دیا گیا بھی اس کے ذریعے سے، یعنی کہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ یعنی کہ یہ جو بچڑا ہے، جو سونے کا بچڑا ہے اور جس کے اندر سے آواز آتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے اور تم ایک سخت قسم کے آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہو. وَإِنَّ اور بے شک ربکم پروردگار تمہارا رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی سو پیروی کرو میری، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو امری میرے حکم کی. حضرت ہارون نے اپنی قوم کو شرک سے روکنے کی کوشش کی. حضرت ہارون طبیعتاً تحمل مزاج اور ٹھنڈے مزاج کے انسان تھے اور نرمی کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کیا کرتے تھے. یہاں پر جب انہوں نے اپنی قوم کو شرک میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کو تنبیہت کی، ان کو وارننگ دی کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سخت قسم کی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے. تم بہک چکے ہو اور سامری نے تمہیں بھٹکا دیا ہے. اصل میں حقیقتاً تمہارا رب رحمان ہے جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے. تو اتباع کرو میری. تو اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع آرڈرز کے بغیر ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کے فٹ پرنٹس کو فالو کرنا. جیسے فالوورز کسی کو، اپنے آئیڈیل کو یا اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کی حکم کے بغیر. تو جو میں کر رہا ہوں، جیسے میں کر رہا ہوں مجھے دیکھو اور ویسے ہی کرو. وہ اطیعوا اور اطاعت کرو، یعنی کہ جو بھی میں آرڈر کروں تمہیں، امری میرے حکم کی فرما برداری کرو. تو یہاں پر حضرت ہارون نے اپنی قوم کو شرک سے بچایا، اپنی اتباع کی اور اپنے حکموں کی پیروی کرنے کا حکم فرمایا. قالو انہوں نے کہا لن نبرح ہم ہرگز نہ جدا ہوں گے، یا ہم ہمیشہ ہی رہیں گے قائم علیہ اس پر، عاکفینا قائم یا متقف ہو کر رہنے والے، یعنی کہ جم کے بیٹھ جانا. جیسے اعتکاف میں جم کر بیٹھ جاتے ہیں پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہم یہاں پر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں.
حتیٰ یہاں تک کہ یرجع لوٹ آئے الینا ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ قوم نے حضرت ہارون کی بات نہ مانی، آپ کی اتباع نہ کی، آپ کی حکم عدولی کی، اور بلکہ بڑھ چڑھ کے یہ کہا، یہ سرکشی اور زیادتی کی کہ آپ سے یہ کہا کہ ہم تو ہرگز اپنے ارادوں سے ہٹنے والے یا ٹلنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس بچڑے کے سامنے ہم معتکف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، جم کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہمارے پاس آ جائیں۔ قال قال اس نے کہا، یا ہارون اے ہارون، ما منعکا کس چیز نے تجھے روکا، اذ جب رأیتہم دیکھا تو نے انہیں، ضلوا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ قوم نے حضرت ہارون کی بات نہ مانی، شرک میں مبتلا ہو گئے اور شرک اور گوا پرستی کا شکار ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو انہوں نے حضرت ہارون سے پوچھا کہ اے ہارون، کیا میں نے آپ کو اپنے پیچھے جانشین مقرر نہیں کیا تھا کہ آپ نے قوم کا خیال رکھنا ہے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست کرنا ہے اور ان کو دیکھتے رہنا ہے کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نہ تتبعنی پیروی کی تو نے میری، افعصیتا کیا تو نے نافرمانی کی، امری میرے حکم کی۔ کیا یہ سب کچھ آپ دیکھتے رہے کہ میری قوم گمراہ ہو رہی ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہو رہی ہے، تو اس کے باوجود آپ نے میری بات کی پیروی نہیں کی، جو میں نے آپ کو آرڈرز دیے تھے، جو میں آپ کو کہہ کے گیا تھا اس کی پیروی آپ نے نہیں کی، آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت موسیٰ اس وقت بہت زیادہ سخت غصے اور افسوس کے عالم میں تھے اور جلالی طبیعت کے مالک تھے۔ قالا کہنے لگے، یبن اما اے بیٹے میری ماں کے، لا نہ تأخذ نہ پکڑ، بلحیتی میری داڑھی کو، ولا اور نہ برأسی میرے سر کو۔ انتہائی غصے اور جلال کی سچویشن میں بہت دکھ بھی تھا حضرت موسیٰ کو اور بہت زیادہ جلالی طبیعت بھی تھی اور غصے سے بھرے ہوئے تھے اس وقت، تو اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ ان کو کھینچا انہوں نے، تاکہ وہ پوری طرح اپنی طرف حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو متوجہ ہو کر ان سے پوچھیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا، جبکہ حضرت ہارون کو پیچھے جانشین مقرر کیا گیا تھا کہ وہ قوم کا خیال رکھیں تاکہ وہ کسی برائی میں یا گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی کو نہ پکڑو، نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑو۔ حضرت ہارون کیونکہ ٹھنڈی طبیعت کے مالک تھے، تحمل مزاجی سے اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے بات کی، انی بے شک میں، خشیتو میں ڈر گیا، ان اس سے کہ تقولا تو کہے، فرقتا تو نے تفرقہ ڈال دیا، بینی درمیان، بنی اسرائیل کے، ولم اور نہیں، ترقب تم نے انتظار کیا، قولی میری بات کا، یا تم نے لحاظ نہیں رکھا میری بات کا۔ تو یہاں پر اپنی جسٹیفیکیشن حضرت ہارون نے دی، جو مواخذہ کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بڑے بھائی کا، حالانکہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بھائی تھے لیکن منصب کے لحاظ سے وہ حضرت موسیٰ سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے جسٹیفیکیشن دی، انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں ان کو روکوں گا، اگر میں شدت کے ساتھ ان کو روکوں گا تو ان میں گروہ بندی اور تفرقہ پیدا ہو جائے گا، لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے اور پھر اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے، اور ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو جنم لے سکتا تھا۔ اس سارے فتنے سے بچنے کے لیے اور آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں کہ بنی اسرائیل کو تم نے تفرقہ بازی میں ڈال دیا، گروہ گروہ کر دیا اور میری بات کا لحاظ نہیں رکھا، ان ساری وجوہات کی بنا پر میں نے ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی ہے، صرف اور صرف میں نے ان کو ضرور خبردار کیا کہ وہ شرک کا مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ ایسا نہ کریں بلکہ میری اطاعت اور میری فرما برداری کریں۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب آمین۔ العالمین۔
آمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آمين ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين. آمين لنا آمين. وارحمنا. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمين. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم آمين. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثير. وعليكم السلام.